امریکہ میں اقتدار کی اگلی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ میں سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کون آئے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اپنے نائب صدر جے ڈی وینس اب اس دور کے سب سے اہم نام بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جے ڈی وینس صرف ٹرمپ کے جانشین بننے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر ایران کے ساتھ جنگ نے ایک ایسا سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے کہ جس نے ٹرمپ کے بعد امریکہ کی اگلی قیادت کا فیصلہ تقریباً ابھی سے شروع کر دیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ایران نے واقعی ٹرمپ کی سیاست کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اب اگلے صدر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے؟ آج کی اس پوری کہانی میں ہم آپ کو وہ تمام کڑیاں جوڑ کر دکھائیں گے۔ ظاہر الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن جب یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو تصویر انتہائی دلچسپ بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ٹرمپ نہیں تو کیا جے ڈی وینس ہی اگلا امریکی صدر بننے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس وقت ایسی کوئی مصدقہ خبر نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، یعنی نہ کوئی کنفرمڈ ریموول پلان سامنے آیا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کو صدر کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ٹرمپ موجودہ امریکی صدر ہیں اور 2028 میں ریپبلکن پارٹی کو ایک نئے صدارتی امیدوار کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے اب سوال یہ نہیں رہا کہ ٹرمپ کیا کریں گے، سوال یہ بھی بن چکا ہے کہ ٹرمپ کے بعد ٹرمپ کی سیاسی تحریک کون چلائے گا، اور اس سوال کا ایک سب سے اہم جواب ہے جے ڈی وینس۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے امریکی سیاست کے اندر خاصی توجہ حاصل کی۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے نجی طور پر عطیہ دینے والے افراد کے ایک گروپ سے گفتگو کے دوران اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کے لیے 2028 میں حمایت کا اشارہ دیا، یعنی وہ بات جو پہلے صرف قیاس آرائی سمجھی جا رہی تھی اور اب اس کے پیچھے ٹرمپ کی اپنی آواز بھی سنائی دینے لگی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ بھی حتمی صدارتی انڈورسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ نے پہلے جے ڈی وینس اور دیگر ممکنہ امیدواروں خصوصاً مارکو روبیو کے درمیان مقابلے کی گنجائش بھی چھوڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی ریپبلکن پارٹی میں 2028 کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن کھیل کا میدان تیار ہو چکا ہے اور جے ڈی وینس اس میدان کے سب سے نمایاں کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف، ایران۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع نے صرف مشرق وسطیٰ کو نہیں ہلایا، اس نے واشنگٹن کی سیاست کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگ کا صرف فوجی پہلو نہیں، بلکہ امریکی عوام کا رد عمل ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق مارچ 2026 میں تقریباً 61% امریکیوں نے ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے نمٹنے کے طریقے کو ناپسند کیا۔ صرف تقریباً 37% نے اس پالیسی کی حمایت کی اور تقریباً 59% امریکیوں کا کہنا تھا کہ ایران میں فوجی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ یہ اعداد و شمار معمولی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک صدر جنگ لڑ رہا ہو اور عوام کا ایک بڑا حصہ اس جنگ کے طریقہ کار سے مطمئن نہ ہو تو اس کے سیاسی اثرات لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی وجہ سے پورا ریپبلکن ووٹر ٹرمپ کے خلاف ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں امریکہ کی سیاست انتہائی تقسیم شدہ نظر آتی ہے۔ پیو کے مطابق مارچ میں تقریباً 69% ریپبلکن اور ریپبلکن کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ووٹرز ٹرمپ کے ایران سے نمٹنے کے طریقے کی حمایت کر رہے تھے، یعنی ریپبلکن پارٹی میں ٹرمپ کے لیے حمایت اب بھی خاصی مضبوط تھی، لیکن ایک خطرناک دراڑ بھی نظر آ رہی تھی۔ ریپبلکن پارٹی کے اندر کم عمر ووٹرز میں ٹرمپ کی ایران پالیسی کے لیے حمایت نسبتاً کم تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جے ڈی وینس کی کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جے ڈی وینس ٹرمپ کے نائب صدر ہیں۔ اگر ٹرمپ کی ایران پالیسی کامیاب ہوتی ہے تو وینس کو اس کامیابی کا حصہ ملے گا، لیکن اگر جنگ طویل ہوتی ہے، اگر تیل مہنگا ہوتا ہے، اگر مہنگائی بڑھتی ہے، اگر امریکی عوام جنگ سے تنگ آتے ہیں، تو پھر وینس کے لیے مسئلہ یہ کہ وہ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس پالیسی سے خود کو مکمل طور پر الگ بھی نہیں کر سکتے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ وینس کے قریبی لوگوں کے لیے ایک طویل ایران جنگ 2028 کے ممکنہ ریپبلکن امیدوار کے لیے سیاسی مسئلہ بن سکتی ہے، یعنی جس جنگ سے ٹرمپ کو سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہی جنگ مستقبل کے جے ڈی وینس کو بھی اپنے ساتھ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اب سوال یہ کہ ایران کا اصل سیاسی فائدہ کیا ہے؟ اب ایک بہت اہم بات، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایران نے امریکہ میں ٹرمپ کو سیاسی طور پر ختم کر دیا ہے۔ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایران اب بھی شدید معاشی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکی پابندی اور دباؤ نے ایرانی معیشت کو سخت متاثر کیا ہے، لیکن ایران نے مکمل طور پر گھٹنے نہیں ٹیکے،
اور تنازع جاری رہنے کی صورت میں امریکہ کے لیے بھی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ اب ایک طرف اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہی ہے اور دوسری طرف فوجی کارروائی کا آپشن بھی میز پر رکھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے بارے میں کہا کہ امریکہ کے پاس یا تو تہران کو معاشی طور پر کمزور ہونے دینے یا انتہائی سخت فوجی کارروائی کرنے جیسے راستے موجود ہیں، یعنی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہی ٹرمپ کے لیے اصل سیاسی خطرہ ہے۔ امریکی سیاست میں ایک اصول بہت پرانا ہے، جب عام آدمی کی جیب متاثر ہوتی ہے تو سیاست بدلنے لگتی ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کا سب سے بڑا عالمی معاشی اثر توانائی کے شعبے پر پڑ سکتا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز۔ یہ دنیا کے سب سے اہم توانائی کے راستوں میں سے ایک ہے اور اگر اس راستے پر مسلسل کشیدگی برقرار رہتی ہے تو عالمی تیل کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ امریکی عوام کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ مہنگا پیٹرول، مہنگی ٹرانسپورٹ، مہنگی اشیاء ضرورت اور پھر مہنگائی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہر حکومت خوف زدہ ہوتی ہے، کیونکہ عوام جنگ کی عالمی وجوہات شاید بھول جائیں لیکن پیٹرول کی قیمت یاد رکھتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ اس وقت جواب ہے نہیں، ایسی کوئی تصدیق شدہ خبر موجود نہیں، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے حالات بہتر نہیں ہیں بلکہ انہیں ہٹائے جانے کے بارے کہیں پر پس پردہ گفتگو جاری ہے، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹرمپ کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بحث ایک چیز ہے اور انہیں موجودہ عہدے سے ہٹایا جانا دوسری چیز۔ اس وقت جو چیز زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو 2028 کے لیے ٹرمپ کے بعد ایک چہرہ درکار ہوگا، اور جے ڈی وینس اس دوڑ میں پہلے ہی انتہائی اہم مقام حاصل کر چکے ہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا جے ڈی وینس امریکہ کے اگلے صدر بن سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ ہاں، وہ ایک سنجیدہ ممکنہ امیدوار موجود ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا کہ وہ یقینی طور پر اگلے صدر بننے جا رہے ہیں بہت جلد بازی ہوگی، کیونکہ 2028 کی دوڑ میں ابھی کئی موڑ آ سکتے ہیں۔ مارکو روبیو جیسے نام موجود ہے، ریپبلکن پارٹی کے اندر طاقت کے مختلف دڑے موجود ہیں، اور سب سے اہم ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اپنی سیاسی طاقت برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ٹرمپ کی ایران پالیسی طویل جنگ، مہنگائی اور عوامی بے چینی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر جے ڈی وینس کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا کہ وہ ٹرمپ کی میراث کو بچاتے ہیں یا ٹرمپ کی ناکامیوں سے خود کو الگ کر کے ایک نئی ریپبلکن قیادت کا چہرہ بن جاتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امریکہ کی اگلی صدارتی کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اگلی بار ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کو ایک ساتھ کھڑے دیکھیں تو صرف یہ مت دیکھیے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی دیکھیے گا کہ کون مستقبل کے لیے اپنی جگہ بنا رہا ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کی سیاست میں کبھی کبھی سب سے بڑا مقابلہ وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی کیمروں کے سامنے نظر آتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بند دروازوں کے پیچھے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اگر ایران کا بحران مزید بڑھتا ہے تو ممکن ہے 2028 کی امریکی صدارتی دور کا فیصلہ 2028 میں نہیں بلکہ 2026 میں ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ کے بعد کون، اصل سوال یہ ہے کہ کیا جے ڈی وینس ٹرمپ کی طاقت کو آگے لے جائیں گے یا ایران کی جنگ انہیں بھی اپنے ساتھ سیاسی نقصان میں لے جائے گی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا جے ڈی وینس واقعی امریکہ کے اگلے صدر بن سکتے ہیں؟ اور کیا ایران کا بحران ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں، اور ایسی سنسنی خیز مگر حقائق پر مبنی عالمی سیاسی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔